آیت کریمہ نمبر 110 111 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ نے ایک ضابطہ ذکر کر دیا کہ جس آدمی نے کسی قسم کی برائی کی ہو یا ایسے گناہ کر کے اپنی آپ پر ظلم کر گیا ہے، آخرت کی جہنم اور آگ بنا گیا، تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے۔ وہ آپ کے سامنے آتی استغفار کا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 2 فرما دیا کہ جو آدمی کسی قسم کا گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا نقصان نہیں، کسی کا نقصان، اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ باقی لوگوں کے سامنے تعویلیں کرے گا، لوگوں کے سامنے کچھ دکھائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو ہر بات کا پتہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تیسری بات اللہ نے فرما دی، بہت سارے لوگ گناہ تو خود کرتے ہیں، چھوٹا یا بڑا، لیکن تھوپ کسی اور پر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ گناہ کے اوپر گناہ، اس کا وبال اور عذاب زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پہلی بات لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، جو آدمی کرے گا سوءً کسی قسم کی برائی، او یظلم یا ظلم کرے گا، نفسہ اپنی ذات پر، کسی کا حق چھینا تو یہ کہتا ہے میں نے دوسرے پر ظلم کیا، فرمایا نہیں، اپنے اوپر ظلم ہو چکا ہے، تو پھر یستغفر اللہ، وہ بندہ معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، غفوراً بخشنے والا، رحیما رحم کرنے والا۔ نمبر 2 وَمَن یکسب اثما، جو کرے گا کسی قسم کا گناہ تو فرمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، پھر بے شک وہ کمائی کرتا ہے، عَلَى نَفْسِهِ، اپنی ذات پر، اس کا سارا وبال اس کی ذات پر ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین ہے، حلیم علیما، خوب جاننے والا، حکیمہ، وہ حکمتوں والا ہے کہ کب اس کا راز اور پول کھولتا ہے یا نہیں کھولتا ہے، اس کی حکمتیں۔
وَمَن یکسب، تیسری بات فرما دی، جو آدمی کو من یکسب جو کرے گا خطیئتن کوئی خطا چھوٹی، او اسما یا گناہ بڑا، نمبر 2 ثم یرمی پھر تھونپے گا بھی اسی گناہ کو بریئن کسی بے گناہ کو، بری الذمہ کو تھونپ دیا اس کے اوپر، یہ اس نے کیا بہتان، فقد پکی بات احتمل اس بندے نے اٹھا لیا بہتانن بہت بڑا بہتان اپنے ذمے، و اسما مبینا اور واضح قسم کا گناہ ایک اور کر دیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ضابطے آپ نے سماعت کیے، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ بہت سارے لوگ گناہ تو کرتے ہیں، کبھی گناہ کے اعتبار سے 2 باتیں آیت میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ کا حق توڑتے ہیں، اللہ کا حق مارتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو بندوں کا حق تلف کیا جاتا ہے۔ تو حقوق اللہ میں سے اگر گناہ کرو یا حقوق العباد میں سے، اللہ نے دونوں کا ذکر کر کے فرما دیا، وَمَن یکسب وَمَن یعمل سوءًا، اور جو بندہ کرے گا کسی قسم کی بریائی، نماز نہیں پڑھی، کوئی بریائی کر دی ہے، اللہ کا حکم توڑ دیا ہے، یہ برائیاں ہیں، بے حیا ہو گیا ہے، بدکار ہو گیا ہے، اللہ کے حقوق توڑ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، شراب خوری کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، اللہ کا حق توڑ رہا ہے، برائی کر رہا ہے۔ نمبر 2 او یظلم نفسہ، یا یہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، حقوق العباد بندوں کا حق چھینتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا بندوں پر ظلم کرتا ہے، فرمایا جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، بظاہر اس کو دوسروں کا ظلم نظر آیا، ظلم اپنے اوپر کر چکا ہے، وبال اس پر آئے گا۔ دوسرے کا حق چھین لیا، دوسرے کا مال ڈاکہ ڈال دیا، دوسرے کا مال چوری کر دیا، دوسرے کا مال غصب کر دیا، یہ یظلم نفس اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ دوسرے کو 4 گالیاں دے دی ہیں اور کہتا ہے میں نے اس کو ایسی گالیاں دے کر ذلیل کیا، میں نے اس کو ایسی بےعزتی کی تھی، ذلیل کر دیا، میں نے اس کو یہ کر دیا تھا مجلس میں رشتہ داروں کے سامنے، میں نے اس کو یوں کر دیا تھا، یوں کر دیا، اس پر ظلم زیادتی۔ فرمایا نہ اپنے اوپر زیادتی کر چکا ہے، تجھے شیطان کہتا ہے تو نے اس کے لیے کیا، اس کے لیے کہاں ہے، وبال تیرے اوپر ہے۔ اللہ نے اس کو یظلم نفسہ سے تعبیر کیا۔ جو حقوق العباد تلف کرتا ہے اس کو شیطان کہتا ہے تو نے فلاں کا حق چھینا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، تو نے فلاں کا پیسہ چھینا، فلاں کی یہ کی ہے، بےعزتی کی، فلاں کو گالیاں دی۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، تو نے اپنے اوپر ظلم کر کے آخرت کا وبال لے لیا۔ دونوں طریقے سے فرمایا یہ شیطان کے دھوکے میں مت آ۔ تو حقوق اللہ تو نے تلف کیے ہیں یا حقوق العباد تلف کیے ہیں، دونوں قسم کے گناہ۔ فرمایا جو بھی کر گیا جہالت میں، لا علمی میں، نہ سمجھی میں، فرمایا اب بھی آ جائے رب کی دربار میں، ثم یستغفر اللہ، پھر یہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن 2 باتیں ہوئی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، حقوق اللہ میں جو بھی کمیاں اس سے ہو گئی ہیں ان کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرے گا، توبہ استغفار، تو اللہ تو ان کو ڈائریکٹ معاف کر دے گا۔ اس کے لیے 3 باتیں ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حقوق اللہ تلف کیے ہیں
پہلی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ نماز نہیں پڑھی تھی، بدکاری تھی، حرام خوری تھی، بے حیائی تھی، اور یعنی کر گیا فحاشی کرتا، یہ گناہ جو کرتا تھا، پہلی بات یہ ہے کہ دل میں ندامت آ جائے کہ میں نے برا کیا ہے، ایک۔ نمبر دو، پھر دل کی ندامت کے بعد اگلی بات یہ ہے گناہ کو چھوڑ دے۔ نادم ہو گیا جی صاحب کا غلطی ہوگی، آئندہ چھوڑ۔ نمبر تین، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر۔ سابقہ پہ شرمندہ، موجودہ ندامت، آئندہ کے لیے پکا عزم میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، سابقہ ہو گئی تھی۔ اب کہو کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، ان تین شرطوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے تو توبہ کر کے آنسو بہا، استغفار کر، اللہ مجھے معاف کر، رب کو تو غفور الرحیم پائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ کے حقوق میں یہ تین شرطیں لازم، اور صرف زبانی گناہ وہی کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، شراب خوری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے گناہ کر کے ارتکاب کرتا جا رہا ہے حقوق اللہ میں، ساتھ زبانی کرتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا یہ استغفر اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتی ہے، بلکہ عمل میں تو گناہ ہے، زبان پہ استغفار ہے، یہ زبان بھی بندے پر ہنستی ہے، تو نے میرا مذاق اڑا دیا ہے۔ یہ زبانی استغفار نہیں ہوتا ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ سابقہ غلطیوں کو اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، ابھی گناہ چھوڑ چکو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اب سچے دل سے استغفار کر، ان تین شرطوں کے ساتھ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر حدیث میں فرما دیا ہے دوبارہ گناہ کر لیا، توبہ تو پکی کی تھی، ندامت بھی تھی، نہ کرنے کا عزم بھی ہو گیا، چھوڑ بھی دیا، پھر 2-4 دنوں کے بعد آدھی مجرم ہے نا، کبھی تو ہو جاتا ہے، دوبارہ شیطان غالب آ گیا، غلطی کرا دی ہے۔ فرمایا دوبارہ انہی شرطوں کے ساتھ توبہ کر۔ فرمایا دوبارہ غلطی کر دی، پھر توبہ کر۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا رہے گا، اللہ معاف کرے گا۔ فرمایا پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کر، پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو غلطی کر کے توبہ کرتا جا، تو تھک سکتا ہے توبہ سے، اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا ہے۔ لیکن بندے کبھی کہتے ہیں میں نے کتنی دفعہ استغفار کر لیا، اب میں کیا کروں، اب تو توبہ بھی نہیں کرتا ہوں جی، بار ٹوٹ جاتی توبہ۔ نہ پکی توبہ کر کہ سابقہ ندامت ابھی چھوڑ، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر۔ اللہ سے توبہ کرتا جا رہا، بار ہوگی، تو تھک سکتا ہے لیکن رب معاف کرنے سے، یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اور حقوق العباد کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر بندے کا حق تلف کیا، مال چھینا، غصب کیا، چوری کی، رشوت خوری کی ہے، دبایا، ڈاکہ ڈالا، جو بھی کیا ہے، دھوکہ دیا، فراڈ کر کے بندے کا مال تباہ کر دیا ہے، بندے کی جائیداد لے لی ہے، زمینیں لے لی ہیں، جو بھی ہے، فرمایا اس کے لیے پہلی بات یہ ہے، یہی بات کہ اپنی غلطی پر ندامت کر، میں نے زیادتی کی ہے، غلط کیا، اور یہ کام چھوڑ۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ میں یہ بندوں کے حقوق تلف نہیں کروں گا۔ چوتھی بات یہ ہے بندے زندہ ہیں تو مالی حق ہے، ان کو مال ادا کر۔ اگر مالی حق نہیں تھا، مال کے ساتھ تعلق نہیں، مانی حق تھا، اس کی گالیاں دی تھیں آپ نے، بےزتی کی تھی، چغل خوری کی تھی، اس کو مجلس میں ذلیل کیا، معافی مانگ، بھائی میں نے آپ کا حق تلف کیا، مجھے معاف کرنا۔ یا مال ہے اس کے واپس حوالے کر، لیکن مال واپس ہو ہی نہیں سکتا جس بندے کو میں نے چوری کی تھی، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا، اب چاہے نظر ہی نہیں آتا، بندے سے رشوت لی وہ بندہ ملتا ہی نہیں، تو کہاں دوں میں اس کو۔ فرمایا نہیں ملتا ہے تو اس کے نام کا صدقہ کر اور اللہ سے معافی مانگ، اللہ اس کے گناہ معاف کرنا۔ یا بندہ زندہ ہے معافی مانگ، مال ادا کر یا معافی مانگ۔ مال ادا کر سکتا، کرو جی میں نے اتنا ظلم کیا، میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا جا کر معافی مانگ لو نا۔ بندہ معاف کرے گا تو رب کہتا ہے پھر توبہ کر، میری دربار میں قبول کروں گا۔ لیکن بندہ معاف نہ کرے تو میں معاف، رب کہتا ہے میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، مجھے غفار کہا جاتا ہے، لیکن میں اپنا حق معاف کروں گا نا، میں بندوں کا حق تو نہیں معاف کروں گا۔ اور بندوں کو بھی یہی کہا، بندے کا حق تو معاف تم نہیں کر سکتے ہو، اپنا حق معاف کرنا۔
اور کبھی کبھی پنچایت میں جرگے میں بیٹھے ہوتے ہیں، غلطی کسی کا، حق کسی کا مارا ہوتا ہے، چلو جی معاف کر دو، اور چلو جی معاف کرا دو، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو کس چیز کا معاف کرتا ہے؟ تیرا حق مارا ہی نہیں گیا ہے۔ جس کا مارا اس سے ذرا پتہ کر، اس کا دل کیا کہہ رہا ہے، اس کی معافی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ اس کا ذکر کر کے فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اور وہ آپ کو پتہ بنو بیرک والوں نے چوری کی تھی، فرمایا چوری کی سچے دل سے توبہ کرو نا، نمبر 2 بندوں کا حق ادا کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ یجد اللہ تواب الرحیمہ، یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ رب العالمین کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے، لیکن معافی، اللہ ہم سب کو سچے دل سے معافی نصیب فرمائے۔ توبہ ہو، حقوق اللہ کی بھی توبہ ہو لیکن ان شرطوں کے ساتھ، حقوق العباد کی بھی توبہ ہو لیکن شرطوں کے ساتھ ہے۔ صرف زبانی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس استغفر اللہ کا فائدہ ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، نہ حقوق اللہ معاف ہوں گے نہ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں جب تک یہ شرائط نہیں ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما التوبۃ الندم، تو پہلی توبہ کی شرط یہ شرمندگی ہو دل میں، نمبر 2 والاجتناب، اور ابھی گناہ چھوڑ بچ، اور والعزم اللہ یعود الیہ، پکا عزم کر کے آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، اور پھر اگر حقوق العباد میں سے تو ایک قدم آگے جا کہ وَيُؤَدِّي حقوق الناس، لوگوں کے حقوق ادا کر، نہیں تو لوگوں سے معافی مانگ، پھر اللہ معاف کر دے گا۔ آج معاشرت تباہی کے کنارے ہے، جن کے حقوق تلف ہیں ان سے معافی نہیں مانگتا، کہتا ہے اب شرم آتی ہے، شرم آ جاتی کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ معافی مانگ لو، ہوگی غلطی، اللہ معاف کرے گا۔ وہاں کل عدالت ربی میں سارے لوگوں کے سامنے جب ہوگا نا، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اگلی بات کا ذکر کیا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فرمایا جو بھی یاد رکھو کسی کا حق مارتا ہے اور جری بنتا ہے، میں نے اتنا حق مارا، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، میں نے فلاں سے یہ چکر کیا، فلاں سے یہ مکر کیا، فلاں کو یہ سازش کی، فلاں کو یہ دھوکہ دیا، فلاں سے یہ کیا، فلاں سے یہ چھینا، چوڑا ہو کر پھرتا، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، انما یکسب علی نفسی، تو نے سارا وبال اپنی جان پر لایا ہے۔ یہ تجھے سمجھ نہیں آئی، شیطان دھوکہ دیتا ہے تو بڑا اچھا ہے، تو فراڈ کر گیا، تو بڑا اچھا ہے، تو چلاکی کر گیا، تو بڑا اچھا ہے، تو مکر کر گیا، تو بڑا اچھا ہے، تو نے یہ کر دیا، فرمایا سب ذاتی وبال ہے۔ اس وبال میں کل دنیا میں بھی پھنسے گا، آخرت میں بھی پھنسے گا، دنیا میں بھی اس کے وبال آتے ہیں، فرمایا یہ ذاتی ہے۔ اور باقی کبھی کبھی بندہ گناہ کر کے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے سفید پوش ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں جی، میں نے نہیں کیا، اپنے آپ کو سفید پوش بنا دیتا ہے، مجھے جی عدالت نے بھی بری کر دیا، مجھے فلاں نے بھی بری کر دیا، میں تو بالکل دامن صاحب۔ فرمایا وبال اپنی ذات پہ کسی کا حق تلف کرو گے یہ معافی نہیں، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تو جاننے والا ہے، وہ تو حکمتوں والا ہے، اس سے کیسے کرے گا؟ گناہ کر کے اپنے آپ کو صاف بنا لو، اپنے ذام میں صاف بن کے میں اب نمازی بن گیا ہوں، میں اب تسبیح پھیرتا ہوں، میں اب مسجد میں بیٹھتا ہوں، لیکن وبال اپنی جانوں پر کیا ہوا اللہ جانتا ہے تو کیا ہے، اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات آگے اللہ نے فرما دی، ایک اور بڑا وبال ہوتا ہے، بعض دفعہ گنہگار طبقہ ہوتا ہے، آج بھی پایا جاتا ہے چلاک طبقہ، غلطیاں خود، اور اس کو دوسرے لوگ بڑے مجرم نظر آتے ہیں، اور مجلس میں بیٹھا دوسروں پر تابڑ توڑ حملے کر دیتا ہے، فلانے یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے۔ وہ تیرے گناہوں کا تجھے پتہ ہے؟ ان کا نہیں پتہ ہے۔ حقوق اللہ کتنے تلف کیے ہیں، حقوق العباد کتنے تلف کیے ہیں، اپنا پتہ ہے، لیکن چالاک بن کر دوسروں کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں۔ بلکہ آج تو میرے خیال میں بمباری کا ایک مزاج بن چکا ہے، دوسروں کو لتاڑو، دوسروں پر بمباری کرو، بارش کر دو، اس پر اتنی بارش کر کے اس کو مجرم ثابت، اپنا ہمیں نہیں پتہ، ماحول بن چکا ہے اس وقت، اوپر سے لے کر نیچے تک گناہ خود کرتے ہیں، تھوپ دو تو کسی اور پر، اپنے آپ کو پار کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ طبقہ ڈبل جرم کر رہا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر تھوپتا ہے، بہتان لگاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ہے، قیامت کے دن اس کو بڑا سخت ترین عذاب ہوگا۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ چلاک بننے کی خاطر آج کل ایسی کیا جاتا ہے، اور بنو بیرک والوں نے بھی یہی کیا، چوری کر گئے، بعد میں بیچارے حضرت لبید کو پھنسا دیا، لبید سے نکلے یہودی کو پھنسا دیا، اور کافر ہے لیکن خدا کا بندہ، کیوں تہمتیں لگاتے ہو جھوٹی؟ آپ نے تفصیل سنی تھی، فرمایا خود گناہ کر کے دوسروں پہ مت تھوپو، خود گناہ کر کے دوسروں کو مجرم مت بنانے کی کوشش کرو، اپنے گناہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے۔ بلکہ حدیث کہتی ہے جو دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہو نا، سوچ لیا کرو 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں، ذرا یہ دیکھ اپنے گریبان میں دیکھ میں کس پانی میں ہوں، میں اس کی ایک غلطی دیکھتا ہوں میرے اندر کتنی ہے، پھر فرمایا تیرا محاسبہ ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے صرف دوسروں پر نشتر چلتے ہیں، عوامی حلقے میں بھی، اوپر کے حلقے میں بھی، حواس کے حلقے میں بھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو آدمی بھی کوئی چھوٹی غلطی کرے اور اسمن یا بڑی غلطی کرتا ہے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر بری و ذمہ طبقے کے اوپر تھوپ دیتا ہے، تو ان بیچاروں کو لتاڑتا رہتا ہے، دوسروں کو لتاڑ۔ فرمایا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھا چکا ہے، ڈبل کام کر گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسروں پر بوجھ لگائے، یا ویسی بعض لوگوں کی زبان ہوتی دوسروں کو لتاڑو، دلیل ثبوت نہیں، فرمایا یہ بہتان ہے۔ اور فرمایا بہتان جھوٹ سے بڑا گناہ ہے، اور بہتان شرک کے برابر جائے گا، فرمایا بہتان قتل سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے مزاج میں آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ عام ایک شیوہ بن گیا ہے، بس دوسرے کو مجلس میں بیٹھی ہوئی لتاڑ دو، اپنے آپ کو صاف کر دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلموں سے محفوظ فرمائے، سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزا قارب جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں قریب اور بعید زمانے میں، یا اللہ اس کلام الہی کا ثواب ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، ہر قسم کے گناہ سے، حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں معاف فرما دے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا کی ذلتوں سے محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما دے۔ اس کلام الہی کے طفیل یا اللہ مسلمانوں کی مدد کے فیصلے فرما، مسلمانوں میں یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، مسلمان کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، مسلمان کو کردار کا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ زبان کے مسلمان ہیں، کردار میں ہم زیرو ہو چکے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ کردار نہ ہونے کے برابر ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ کردار کی کمی کی وجہ سے ہمارے اوپر فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما، شان کریمی کے فیصلے نصیب فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، اپنی قدرت قاہرہ کے ذریعے سے یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما دے، عزت عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کے اعلیٰ درجے پر فائز رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ان کے مقابلے میں صہیونی طاقتوں کو، یہودی طاقتوں کو زیرو فرما دے۔ یا اللہ ان کو زیر فرما دے۔ یا اللہ ان کے اسلحے کو، ان کی دولت کو ناکارہ فرما دے۔ دنیا پہ جو اپنی دولت کے نشے سے راج کرتے ہیں، یا اللہ ان کی اس دولت کو ان کے لیے وبال جان بنا دے۔ یا اللہ ان کے غرور و کمنڈ کو زیرو خاک میں ملا دے۔
رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔